اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت خواتین کے لیے محفوظ سفری سہولیات کے لیے کوشاں ہے۔ خواتین کے لیے الگ پنک بس سروس شروع کر دی گئی ہے۔ بس کا ڈرائیور مرد ہوگا جبکہ کنڈکٹر خواتین ہوں گی۔ پنک بس کا پہلا روٹ ملیر ماڈل کالونی سے ٹاور تک مقرر کیا گیا ہے۔ پہلے روٹ پر 6 پنک بسیں رواں دواں ہیں۔ وفاقی وزیر برائے تخفیف غربت اور سماجی تحفظ شازیہ مری نے کہا ہے کہ 364 مراکز سے متاثرہ خواتین اور بچوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ بچوں کی گروتھ ٹھیک نہ ہو تو معاشرے میں مختلف مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ وفاقی وزیر شازیہ مری نے ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کے ہمراہ پی آئی بی کالونی میں واقع سندھ گورنمنٹ اسپتال میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت بے نظیر نشوونما مرکز کا افتتاح کر دیا۔ شازیہ مری نے کہا کہ پاکستان میں بدقسمتی سے اسٹنٹنگ گروتھ کا ایشو چلا آ رہا ہے۔ بچے کی گروتھ ٹھیک نہ ہو تو معاشرے میں مختلف مسائل شروع ہوتے ہیں۔ 364 مراکز سے متاثرہ خواتین اور بچوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشرز اس پروگرام کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں۔ متاثرہ بچوں اور ماں کو فوڈ سپلیمنٹس کے ساتھ سہ ماہی وظیفہ بھی دیا جاتا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو بینیفیشریز ہیں وہ کوالیفائی کرتی ہیں اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، جس میں کہ حاملہ خواتین اور جو دودھ پلا رہی ہیں اپنے بچے کو 6 ماہ تک وہ کوالیفائی کرتی ہیں، اور بعد ازاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ 2 برس کی عمر تک یہاں پر آ سکتا ہے۔ مرتضی وہاب بولے کہ بی بی شہید کے خواب کو پورا کریں گے۔ ہر ضلع میں عورت کی نشوونما کے لیے سینٹرز قائم کیے جائیں گے۔ بی بی کا خواب تھا مضبوط اور پڑھی لکھی عورت۔ کراچی کے 7 اضلاع میں اس طرح کے سینٹرز شروع کیے جائیں گے۔ کراچی کے 7 اضلاع میں اس طرح کے جو سینٹرز ہیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے سٹارٹ کر دیے جائیں گے۔ 7 امیڈیٹلی کیے جا رہے ہیں، اس طرح اور جہاں جہاں نشاندہی کی جائے گی ان کے اوپر کام سٹارٹ ہو جائے گا۔ بی بی کا خواب تھا کہ مضبوط عورت، مضبوط خاندان، پڑھی لکھی عورت، پڑھا لکھا خاندان۔ تو میں سمجھتا ہوں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو پرپس تھا، جو آصف زرداری صاحب کا ویژن تھا کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے اس عورت کو وہ خود مختاری فراہم کریں گے کہ وہ اپنے خاندان کو لک آفٹر کر سکیں۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی رہنماؤں نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا اور عمران خان کو ملک میں معاشی بحران کا ذمہ دار قرار دیا۔ کیمرامین احمد کے ساتھ عادیہ ناز، سٹی 21۔ قدرتی ماحول کے تحت شہر میں ایک اور باغ کا اضافہ ہو گیا۔ بیرسٹر مرتضی وہاب نے کلفٹن میں نیچرل گارڈن کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ 7 ایکڑ پر محیط بٹرفلائی گارڈن، پلے ایریا اور فارمرز مارکیٹ بھی شامل۔ کراچی کی فوڈ اسٹریٹ بورڈ بیسن سے متصل 7 ایکڑ پر محیط نیچر گارڈن کی تعمیر کا آغاز ہو گیا۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے گارڈن کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر کراچی نیبرہڈ پروگرام نذیر میمن نے بریفنگ دی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مرتضی وہاب نے عمران خان کا آصف زرداری پر اپنے قتل کی سازش کا الزام مسترد کر دیا۔ عمران خان کو اپنی سیاست بدلنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ وہ آدمی جو اپنے آپ کو پاکستان کا لیڈر کہتا ہے وہ صرف بات کرتا ہے میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ یہ میں کب تک چلے گی؟ اس میں کو پاکستان کی عوام نے ریجیکٹ کیا ہے۔ اس میں کی سیاست کو ختم ہونا چاہیے۔ ہم کی سیاست کرنی چاہیے، ہماری سیاست کرنی چاہیے، پاکستان کی سیاست کرنی چاہیے، پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی سیاست کرنی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں کو ختم کر دیں۔ بہت ہی بیہودہ الزام لگایا ہے۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کو بلدیاتی الیکشن میں پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کا بھی مشورہ دیا۔ حافظ میر الدین نعیم الرحمان صاحب، میں خود نعیم بھائی بڑے احترام کے ساتھ کہنا چلوں گا، میں اور آپ کٹھے چلتے ہیں، نجمی صاحب کو بھی لے کے چلتے ہیں نادرا کے آفس، اور آپ کے نام میں شناختی کارڈ میں ہم ایڈ کروا دیتے ہیں میئر کا لفظ۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ ماضی میں اختیارات کا رونا رویا گیا۔ 1.5 سال کے عرصے میں لوگوں نے دیکھا کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی نے انہی اختیارات میں کام کیا۔ پارک کے سنگ بنیاد کے موقع پر پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید نجمی عالم، خلیل ہود، کرماسی، وقاص شوکت بھی موجود تھے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے باغ کراچی کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ جزام کے تاریخی اسپتال کا دورہ کیا۔ کرنگی میں کتب میلے کا افتتاح بھی کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب شہر میں ترقی ہوگی۔
मलबे का ढेर बना हुआ पुराना अलादीन पार्क बागे कराची बन गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल बखेत अतीकुर रहमती के हमरा 72 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल बागे कराची का संगे बुनियाद रख दिया। एडमिनिस्ट्रेटर KMC डॉक्टर सैफुर रहमान ने नए पार्क की तामीर से मुतालिक ब्रीफिंग दी। गवर्नर सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अब शहर में तरक्की होगी, ना माफिया चलेगा ना सिस्टम चलेगा। आपको पता है महदूद बजट जो कि ना होने के बराबर है, उसके बावजूद यहाँ एक दिन भी काम नहीं रुका और आज इसका बाकायदा इफ्तिदा बागे कराची के नाम से कर दिया गया है। गवर्नर सिंध ने मंगोपीर में 130 बरस पुराने तारीखी जजाम अस्पताल का दौरा किया और जजाम के आलमी दिन पर खिताब किया। सिटी न्यूज नेटवर्क से बात करते हुए गवर्नर सिंध बोले कि डायरेक्टर सेहत KMC को कहा है कि 16 अस्पतालों को बेहतर करके दिखाएं। वो एक लफ्ज कहते हैं ना, बस लीपा पोती करके काम निपटाया, बोर्ड लगाया और फिर हम खुदा हाफिज करके चल पड़े और पीछे छोड़ गए बेहाल। फिर कभी पता नहीं कोई आएगा 100 साल के बाद देखने के लिए, तो ऐसा नहीं होगा। इस हॉस्पिटल पर मैं दोबारा आऊँगा, 15 दिन में आऊँगा, 20 दिन में आऊँगा, लेकिन आऊँगा और इसकी हालत हमने बदलनी है। कामरान टिसोरी ने जिला कोरंगी के मॉडल कॉलोनी में कुतुब मेले का इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर कहा कि जामियात में फीसें 50% कम करने के लिए बात करूँगा। आज का ये कुतुब मेला और यहाँ पर लोगों का हुजूम और लोगों की शिरकत इस बात का यकीन दिला रही है कि अब फिर एक नई नस्ल इन किताबों के करीब मुझे नजर आई है। ये एक बहुत ही खुश आइन बात है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया। कैमरामैन के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। बात करेंगे शुएब से। शुएब बताइएगा। बिल्कुल, शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में गैस बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जिसके बायस शहरी जो है शदीद परेशान दिखाई देते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके लाइन्स एरिया जट लाइन में। यहाँ दिन और रात के औकात जो है गैस की लोड शेडिंग की जा रही है। शहरियों का यही कहना है कि न दिन में गैस आती है न रात को गैस आती है। हर माह इनसे बाकायदगी से बिल तो वसूल कर लिए जाते हैं, लेकिन इस इलाके को गैस फराहम नहीं की जाती। मेरे साथ इस इलाके के कुछ रिहायशी मौजूद, हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि गैस ना होने के बाद कैसे गुजारा कर रहे हैं, कैसे गुजर बसर करते हैं आप लोग। गैस का बहरान इधर ऐसा है कि बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं ना, तो लकड़ियां जलाते हैं घर वाले, उनके वालिदैन, और उसके बाद उनको नाश्ता बना के दिया जाता है। दोपहर में गैस नहीं आती, शाम में रोटी सालन के वक्त गैस नहीं आती। अब आप ये बताएं, जब गैस न सुबह आएगी ना दोपहर आएगी ना रात को आएगी, तो ना बच्चे स्कूल जा सकेंगे, ना उनके वालिदैन कामों पे जा सकेंगे, ना बड़े भाई लोग कामों पे जा सकेंगे। क्या होगा इस कौम का? जी, मेरे साथ इस वक्त घरेलू खवातीन भी यहाँ पर मौजूद है। हम इनसे पूछेंगे कि किन मुश्किलात का सामना होता है आपको गैस ना होने पर जो है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, बस ये देख लो कि किस मुश्किल से रात के 3 बजे हांडी पकाते हैं। गैस देखते हैं कि थोड़ी तेज़ है तो रोटी डाल लेते हैं, वरना बच्चे भूखे सो जाते हैं या होटल से मंगा के देते हैं उन्हें। ना बत्ती टाइम से, अगर बत्ती होती है तो पानी नहीं होता, और पानी होता है तो बत्ती नहीं होती। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि गैस ना होने के बायस जो है ये गैस सिलेंडर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बायस इनके अखराजात में इजाफा हो गया। जिस तरह फराहम करनी चाहिए उस तरीके से गैस नहीं फराहम की जा रही। जी के इलेक्ट्रिक का बोल्टन मार्केट के ताजरों के लिए रिलीफ के लिए एहसन इक़दाम। ताजरों को ज़ायदुल मियाद बिलों की अदायगी में डिस्काउंट के लिए कागजी बाजार में कैंप लगाया गया। ताजिर बरादरी को भारी भरकम बिलों की अदायगी में रिलीफ मिलने लगा। बोल्टन मार्केट के ताजिरों को बिलों में रिलीफ के लिए कागजी बाजार में कैंप लगा लिया। के इलेक्ट्रिक लियारी जोन के जनरल मैनेजर रजा हुसैन का कहना है कि लियारी में 40 फीडर पर लोड शेडिंग नहीं हो रही। अगर बिजली की चोरी खत्म हो जाए तो बिजली की बंदिश से निजात मिल सकती है। यहाँ पे हमने एक हम कदम की स्कीम मुतारिफ कराई है के इलेक्ट्रिक की तरफ से, जिसके अंदर 25% से लेकर 70% तक आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। लोड शेडिंग का ताल्लुक जो है डायरेक्टली बराह रास्त आवाम के साथ है। अगर आप बिजली चोरी करना छोड़ देंगे, आप वक्त के ऊपर बिल भरना शुरू कर देंगे, तो मैं नहीं समझता कि लोड शेडिंग आपके एरिया में होगी। लियारी का ये भी वो एरिया है कि जहाँ पे लोड शेडिंग नहीं हो रही। चेयरमैन बोल्टन मार्केट शरीफ मेमन ने कहा कि के इलेक्ट्रिक के ताबन से भारी भरकम बिल क्लियर करवाने के लिए 25 से 75% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। रिस्पांस तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस है और के इलेक्ट्रिक ने हमारे साथ ताउन किया है। माशाल्लाह से 3 साल से ये एरिया पूरा लोड शेड फ्री रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह पैसे आप देखते थे कि माजी में जितनी तनकीद ताजिर बरादरी करती थी के इलेक्ट्रिक की,
تو آج کے الیکٹرک 3 سال سے کام کر رہی ہے اور جتنا اپریشیٹ تاجر برادری کر رہی ہے تو اتنا کوئی بھی نہیں کر رہی کے الیکٹرک کو. تاجروں کی بڑی تعداد نے کے الیکٹرک کی سہولت سے فائدہ اٹھایا اور ریلیف کرنے پر کے الیکٹرک کا شکریہ بھی ادا کیا. صدر ایمپریس مارکیٹ سے مزار قائد کی جانب جانے والی سڑک پر موجود پیڈسٹرین برج انتہائی خستہ حال ہے. بات کریں گے سعادت حسین سے، بتائیے گا. جی بالکل، شہر کراچی میں عوام کے لیے خصوصی طور پہ روڈ کراس کرنے کے لیے مختلف جگہوں پہ پیڈسٹل برجز تو نصب کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں، لیکن اس وقت شہر کراچی میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ پیڈسٹل برج کی حالت جو ہے وہ کافی بری ہے اور لگتا یہی ہے کہ ضلع انتظامیہ کی عدم توجہ کا مرکز ہے. اسی سلسلے میں اس وقت میں جو ہوں ایمپریس مارکیٹ سے جو مزار قائد جانے والی جو سڑک ہے وہاں پہ ایک نصب کیا گیا پیڈسٹل برج پہ موجود ہوں جو یہاں کی ضلع انتظامیہ کی عدم توجہ کا مرکز. اس وقت ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ہم جانتے ہیں. جی مجھے بتائیے گا پیڈسٹل برج کی حالت جو ہے کافی خراب ہوئی ہوئی ہے، لگتا ہے کہ اس کے اوپر کافی سالوں سے کام نہیں ہوا، حادثات بھی یہاں پہ رونما ہوئے ہیں، اس پہ بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بالکل، یہ کافی ٹائم سے یہاں کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، کمپلین بھی کر چکے ہیں لیکن کوئی ادھر دیکھتا ہی نہیں ہے اس کی طرف نا. اور یہ دیکھیں خود شہریوں نے نا یہ وائر یہاں لگائی ہے تاکہ کوئی گرتے ہوئے نا بچ جائے ہاتھ رکھ کے. تو یہ وائر کرنٹ کی وائر ہے اور یہاں سے ایک دفعہ ایک معذور لڑکا تھا وہ گر بھی چکا ہے. یہاں سے آہستہ آہستہ پہلے شروع کی غائب ہوئی اوپر کی، پھر یہاں سے پوری غائب ہو گئی. یہاں سے آتے آتے لوگ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اب وہ ہاتھ رکھتے ہیں تو ڈس بیلنس ہو کے گرنے ہی ہو جاتے ہیں. لیکن وائر کی وجہ سے 1-2 دفعہ بچ چکے ہیں لوگ. ایک معذور لڑکا تھا وہ گر چکا تھا یہاں سے، لیکن یہاں کوئی آ نہیں رہا. کافی دفعہ کمپلین بھی کر چکے ہیں. اس طرف کا بھی یہی حال ہے اور اس طرف نیچے اترنے کا بھی یہی حال ہے. دونوں طرف کا یہ حال ہو چکا ہے اور یہاں سے بچے بھی آتے ہیں تیز رفتاری میں، خیال نہیں ہوتا لیکن گر جاتے ہیں. تو اس وجہ سے کسی کو دیکھنا چاہیے لیکن یہاں کوئی دیکھ نہیں رہے ہیں، کمپلین بھی کر چکے ہیں. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے جانا شہری کا کہنا تھا کہ یہاں پہ عموماً جو ضعیف جو افراد ہیں جب وہ نیچے اترتے ہیں اس پیڈسٹل برج سے اوپر چڑھتے ہیں تو ان کو سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہاں پہ سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور یہاں پہ عموماً جو ہے حادثات بھی رونما ہوتے ہیں. اور ساتھ ہی جو ہے سپورٹ کے لیے جو یہاں پہ بجلی کا وائر جو ہے وہ شہریوں کی جانب سے باندھا گیا ہے جو بھی جو ہے ناخوشگوار واقعے کی وجہ بن سکتا ہے. جی ڈالر کی اونچی اڑان کے نتائج مہنگائی کی صورت میں سامنے آنے لگے ہیں. گھی اور تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا ہے. شہریوں نے صورتحال کو تشویشناک قرار دے دیا ہے. مہنگائی کی نئی لہر آنے کو تیار. شہر میں کھلا تیل فی لیٹر 60 روپے مہنگا ہو گیا. نئی قیمت 580 روپے ہو گئی. کھلا گھی 50 روپے اضافے سے 500 روپے کلو پر پہنچ گیا. اے برانڈ کمپنیوں کا فی لیٹر تیل 520 روپے سے بڑھ کر 600 روپے لیٹر پر جا پہنچا. مین وجہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ ڈالر کی وجہ سے ایل سیز نہیں کھلی جس کی وجہ سے مال بہت شارٹ ہے اور تقریباً تیل کی قیمت پہ تقریباً 60 روپے کلو کے حساب سے کھلے تیل پہ اضافہ ہو گیا. کمپنی کے آئٹم ہیں ان پہ بھی 40 روپے لیٹر 60 روپے لیٹر کے حساب سے اضافہ کر دیا گیا ہے. بے بس شہری حکمرانوں سے شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں سب اپنے چکروں میں لگے ہوئے ہیں، کسی کو عوام کا خیال نہیں. تیل اور گھی مہنگا ہونا انتہائی تشویش کی بات ہے. حکمران ووٹوں کے بجائے عوام کا خیال کریں. پہلے تو 4 سال پیچھے چلے تو بہت ہی سستا تھا تیل، 350 روپے کا 1 لیٹر تھا. ٹھیک ہے، اب تو پتہ نہیں 500 550 کا ہو گیا. یہ جو ہمارے حکمران اللہ میاں ان کو ہدایت دے، غریبوں کا تھوڑا احساس کرے. والا تیل ہے 500 روپے کلو چل رہا ہے، جو اچھا والا ہے وہ 560 روپے. تیل اور گھی شہریوں کی بنیادی اشیاء ضروریات میں شامل ہیں. ان کی قیمتوں کا بڑھنا شہریوں اور بالخصوص غریب طبقے کو فکر مند کر رہا ہے. میں آغا رفیق کے ہمراہ بسیم افتخار، سٹی 21. سابق نائب چیئرمین پاکستان امپلائیز پروموٹرز ایسوسی ایشن عدنان پراچا نے کہا ہے کہ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کا بڑا فرق ختم ہونے سے فائدے بھی ہوں گے. کی قدم نمایاں کمی، ڈالر کی لمبی چھلانگ، فائدے اور نقصانات دونوں ہوں گے. سابق نائب چیئرمین پاکستان امپلائیز پروموٹر ایسوسی ایشن عدنان پراچا کا کہنا ہے کہ ڈالر کی قیمت پر انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کا فرق ختم ہونے سے فائدے ہوں گے. مسلسل کم ہوتی ترسیلات زر میں بھی بہتری آنا شروع ہو جائے گی. ساتھ ہی اسپورٹرز نے جو ڈالر بڑے فرق کی وجہ سے روکے ہوئے تھے وہ بھی اب آئیں گے. فروری 2023 میں ترسیلات زر سمیت برآمدات سے ڈالر کی اضافی رقم موصول ہوں گی. ہوگا کہ جو ہمارے جو گرے چینلز تھے وہ ایک تو ختم ہوں گے. گرے چینلز ختم ہونے سے اب صرف انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ رہ جائے گی. اور جو ہماری ریمیٹنسز جو بائر جو 3 ارب ڈالر پر منتھ سے کم ہو کے 2 ارب ڈالر پہ آ گئی تھی، اب ان ریمیٹنسز کے اندر آنے والے وقت کے اندر اضافہ دیکھا جائے گا. اور دوسرا یہ جو ہمارے ایکسپورٹرز جو تھے جنہوں نے پیسہ باہر ہولڈ کیا ہوا تھا جو کہ بینکنگ چینل کے تھرو لانا چاہتے تھے، وہ جو پیسہ ہے وہ بھی پاکستان کی طرف ابھی انٹر بینک کے تھرو وہ آئے گا. عدنان پراچا نے ڈالر کو اچانک مارکیٹ کے حساب سے چھوڑنے کے حکومتی فیصلے کے نقصانات بھی بتائے. بولے اب ایک دم مہنگائی کا طوفان آئے گا. ڈالر کو پچھلے 3 ماہ میں آہستہ آہستہ بڑھاتے تو اتنا زیادہ اثر نہ پڑتا. دیکھیں یہ جو گورنمنٹ نے جو اب اور اسٹیٹ بینک نے جو اب امپلیمنٹ کیا ہے، اس کو فری فلوٹ کیا ہے،
ये अगर आज से 2-3 महीने पहले कर देते और इसको ग्रेजुअली 2-4-5 रुपए करके ग्रेजुअली करते, तो ये जो एक महंगाई का नया तूफान जो आने वाला है, जो अभी आया नहीं है, जो कि हफ्ता 10-15 दिन के बाद जो आएगा, जिससे गरीब जो आवाम है उस पे जो असर पड़ेगा और 20 से 25% जो महंगाई बढ़ेगी, वो हमारा जो महंगाई थी वो ग्रेजुअली आती और हम उसके अंदर एडजस्ट करते हैं। पाकिस्तान एम्प्लॉयड प्रमोटर का कहना है कि डॉलर का फर्क तो खत्म हो गया, अब डॉलर की ब्लैक मार्केट का भी मुकम्मल खात्मा करना होगा ताकि फिर से डॉलर की होल्डिंग करने वाले अपने फायदे के लिए नई मुश्किलात खड़ी ना कर सकें। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। और सोने की कीमत ने भी गुज़श्ता तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 1 तोला सोना 6,500 रुपये इजाफे से पहली बार 2,09,000 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक डॉलर के साथ साथ सोने और चांदी की कीमतें भी ऊंची उड़ रही हैं। डॉलर महंगा होने की वजह से सोने की कीमत मज़ीद बढ़ गई है। आलमी मार्केट में सोना $2 कमी के बाद $1928 फी औंस का हो गया।